بڑی پولیٹیکل پارٹی کو اپنی فوج کے ساتھ لڑا دیا جائے، یعنی ہمیں اور فوج کو ایک ایسا پیش کیا جائے کہ ہم ایک دوسرے کے کوئی مخالف ہیں، اور یہ ایک پلان کر کے کیا جا رہا ہے۔ جب ہماری گورنمنٹ چل رہی تھی تو سب سے زیادہ تنقید جب آتی تھی ہندوستان سے میرے اوپر، تو وہ یہ کیا کہتے تھے کہ عمران خان فوجیوں کا، پاکستانی فوج لے کے آئی ہوا ہے، ان کا پتلا ہے، اور مسلسل ان کو تکلیف تھی کہ جی یہ فوج اور گورنمنٹ ایک ہی پیج پہ چل رہی ہے۔ جو آج ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم جناب غدار ہیں، ان لوگوں کے پیسے باہر پڑے ہیں۔ آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم اپنی فوج کے خلاف ہیں، اور یہ اب محب وطن وہ پاکستانی بن گئے ہیں جو کہ آ کے ہمیں غدار کہہ رہے ہیں۔ یہ سازش اتنی خطرناک ہے کہ اگر ایک ملک کی سب سے بڑی جماعت کو اگر آپ اس کی فوج کے سامنے کھڑا کر دیں اور ان کے اندر اختلافات پیدا کر دیں، اس سے زیادہ ملک کو نقصان کوئی چیز نہیں پہنچا سکتی۔ کتنی نفرت اپنی فوج کے اندر اور وہ بنگلہ دیش کی جو سب سے بڑی جماعت ہے اس کے اندر پھیل چکی تھی، اور اس کے بعد ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا ملک ٹوٹا۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا ملک جب آپ ایک سب سے بڑی جماعت اور فوج کے بیچ میں جو ہوا، یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے افسوسناک واقعہ کہ ہمارا ملک ٹوٹ گیا۔ آج وہی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک پارٹی ہے پاکستان کے اندر جو پوری فیڈرل لیول کے اوپر پارٹی ہے، سارے صوبوں کے اندر پارٹی ہے، سب سے بڑا ووٹ بینک اس پارٹی کا ہے، اور یہ سازش کی جا رہی ہے، اور سازش وہ لوگ کر رہے ہیں جو اس بیرونی سازش کا حصہ ہیں، کولیبریٹرز ہیں۔ پہلے ہماری گورنمنٹ گرائی گئی، انہوں نے سمجھا کہ ختم ہو جائے گا، یہاں جب گورنمنٹ جاتی ہے لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں، وہ پبلک سڑکوں کے اوپر آ گئی، جس طرح کی شیلنگ کی فیملیز پہ، لوگوں پہ، یعنی جو انہوں نے کر سکتے تھے وہ ظلم کیا، اور اس کے پیچھے ایک ہی سوچ تھی کہ اس کو کرش کر دو پارٹی کو، اور سارے جو منصوبے تھے ان کے فیل ہو گئے۔ ساری جماعتوں نے مل کے الیکشن لڑا اور وائپ آؤٹ ہو گئی پنجاب سے۔ اس کے بعد اور خوف مزید آ گیا ان کو، یہ جو سارا پوری کیمپین کی ہوئی ہے کہ کسی طرح ہماری اور فوج کے بیچ میں ہماری لڑائی شروع ہو جائے۔ دوسری چیز کہ انہوں نے اب پورا پلان بنایا ہوا ہے کہ ہمیں پارٹی کو توڑنے کا۔ اب فورن فنڈنگ کیس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بیرون ملک پاکستانی جب وہ پیسہ بھیجتے ہیں تو وہ فورن فنڈنگ ہے۔ یہی الیکشن کمیشن عدالت کے آرڈر کے باوجود انہوں نے صرف تحریک انصاف کو کٹہرے میں کھڑا کیا ہوا، اور اتنی جھوٹی رپورٹ بنائی ہے، ایسی ایسی چیزیں اس رپورٹ میں لکھی ہیں جو جس دن میں چیلنج کرتا ہوں، جس دن اس کے اوپر صحیح معنی میں عدالت کے اندر یہ تفتیش ہوگی، میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان میں یہ ثابت ہوگا کہ ایک پارٹی نے اس ملک کے اندر صحیح معنی میں پیسے اکٹھے کیے ہیں جو پولیٹیکل فنڈ ریزنگ ہوتی ہے۔ اور الیکشن کمیشن ان کے ساتھ مل کے کیا کوشش کر رہی ہے، پولیٹیکل فنڈ ریزنگ جو ہوتی ہے ساری دنیا میں وہ کی ہے، اس کو کوشش کر رہے ہیں بین کرنے کی، اس سازش کا حصہ، یہ وہی سازش کا حصہ ہے کہ کسی طرح، کیونکہ اب ان کو یہ آپ ہرا نہیں سکتے، الیکشن آئیں گے تو یہ جیت جائے گی، تو اس کو آپ ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کرو۔ جو اس ملک کے اندر بڑے بڑے عہدوں پہ رہے ہیں سب کو تحفے ملتے ہیں، آرمی چیف کو ملتے ہیں، سب کو ملتے ہیں، ساروں کو انویسٹیگیٹ کریں کہ کیا لیگلی جو بھی انہوں نے کام کیا ہے قانون کے دائرے میں کیا ہے یا کوئی چیز غیر قانونی کی ہے۔ ساری چیزیں میں نے قانون کے بیچ میں کی ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ کن کو انہوں نے قانون کے دائرے میں نہیں رہ کے کی۔ آصف زرداری نے 3 گاڑیاں لی ہیں وہاں سے توشہ خانہ سے، جو کہ آپ نہیں لے سکتے، مجھے بھی ایک گاڑی ملی تھی، آپ گاڑی توشہ خانہ سے نہیں نکال سکتے۔ آصف زرداری نے 3 مہنگی گاڑیاں اور نواز شریف نے 1 لی ہے، اور یہ بالکل غیر قانونی ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی آئے۔ یہ 2 چیزیں ہیں کوشش کر رہے ہیں مجھے ڈسکوالیفائی کرنے کی، اور یہ تیسری بھی چیز کر رہے ہیں۔ اب ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح عمران خان کی کردار کشی کی جائے، کوشش کریں گے کہ پورا منہ بند کر دیا جائے اور پوری طرح ایک عمران خان کو پبلک کے اندر ذلیل کیا جائے۔ یہ جو ایک پورا ایک نیا کہ مسل دکھا کے تو اب ہم ان کو کرش کریں گے، لوگوں کو ڈرا دیں گے، دھمکا دیں گے، اور صرف ملک کا نقصان کر رہے ہیں۔
یہ مجھے نہیں پتا کہ پاکستان کی ایئر سپیس استعمال ہوئی ہے یا نہیں، لیکن بیرونی اخبار، ویسٹرن اخبار آپ پڑھیں تو وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے پاکستان کے اوپر سے، وہ ڈرون جا کے اس نے افغانستان میں یہ ڈرون اٹیک کیا ہے۔ اگر ہم یہ کر رہے ہیں کہ جی تھوڑے سے پیسے مل جائیں گے اسے، اور سب کو پتا ہے کہ جب وار آن ٹیرر میں دھمکی ملی اور ہم نے ان کی مدد کی، کیا ملا پاکستان کو اسے؟ $20 ارب ملا۔ تو جو نقصان پاکستان کا ہوا، جو 80,000 لوگ ہمارے قربان کیے گئے، جو ہمارے فوجیوں نے شہادتیں دی، تو کس لیے ہم نے کیا؟ ہمیں تب بھی یہی استعمال کیا گیا، دھمکی ملی، ہمارے گھٹنے گوڑوں میں جان ہی نہیں تھی کہ کھڑے ہو کے ہم ایک خوددار قوم کی طرح ان کا فیس کرتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں انہوں نے ٹارگٹ کر رہے ہیں، میرے کئی تحریک انصاف کے وزیر اور میرے ایم پیز مجھے بتا رہے ہیں کہ ان کو دھمکیاں آ رہی ہیں اب ٹی ٹی پی کی طرف سے۔ میں اس کے اوپر بھی مجھے حیرت ہے کہ ان دنوں میں تو جب ٹی ٹی پی ایکٹیو تھی تو وہ تو یہ کہتی تھی کہ جو امریکہ کے کولیبریٹرز ہیں ہم ان کے خلاف ہیں، اس لیے ہم اٹیک کر رہے ہیں۔ تو یہاں تو وہ گورنمنٹ ہے جو ایک آزاد پاکستان چاہتی ہے، تو اس کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ مجھے اس میں بھی ایک سازش نظر آ رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک سازش کے تحت گیم چل رہی ہے ہماری پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے۔ شہباز گل نے جو کہا، اور اگر وہ قانون کے خلاف تھا تو بڑا آسان ہے، اس کا ہمارا آئین، ملک کا ہمارا قانون ایک پروسیجر بتاتا ہے کہ اس کے اوپر چارج لگائیں، اس کو موقع ملے عدالت میں جا کے اپنی صفائی پیش کرنے کا۔ اس کی گاڑی کو شیشے توڑ دیے، اس کو جس طرح اٹھایا، اس کے ڈرائیور کو مارا گیا، پتہ ہی نہیں کدھر غائب ہو گیا وہ، ہم ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، پتہ چلوا رہے ہیں کہ جی وہ کدھر جی گیا۔ ہماری طرح کے لوگوں کو زیادہ اس ملک کی فکر ہے، اور جس کو اس ملک کی فکر ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی فوج ملک کا ایک مضبوط ادارہ بنے، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کا ملک کا ادارہ کمزور ہو۔ اگر ملک کو ہم نے اس مشکل سے نکالنا ہے، اس کے علاوہ صاف اور شفاف الیکشن کے علاوہ جو اور راستہ لیں گے، ملک مزید اور نیچے جاتا رہے گا۔